محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما يسطرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، عبادہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید اس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ جو نون ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات میں سے نون ایک حرف ہے، اور اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب رہی بات والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتا ہے قلم وما یسطرون، اور ان کے لکھے کی قسم۔ قلم کی اور قلم سے جو لکھا جائے، جو لکھا گیا، فرمایا ان کے لکھے کی قسم۔ قلم اور ان کے لکھے کی قسم، اس پر بہت ساری روایتیں اور بہت ساری چیزیں مراد ہیں، بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت میں قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس سے لوگ لکھتے ہیں۔ قلم سے مراد وہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے کی قسم، تو ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں۔ لوگوں کی قلم جو ہے، نون والقلم ما یسطرون، یہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورہ قلم 29واں پارہ میں ہے، اور اس سورت کی یہ پہلی آیت ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی قلم کی اور قلم سے لکھے کی قسم کو یاد فرماتا ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ آدمی جس قلم سے لکھتا ہے یہ قلم ہے، اور ان کے لکھے سے مراد جو دینی تحریریں ہوتی ہیں وہ مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے کرامن کاتبین، جو ہمارے اعمال کے نگہبان ہیں، وہ جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سے مراد فرشتوں کے پاس جو قلم ہے وہ قلم ہے۔ اور ان سے لکھے کی مراد، تو فرمایا کہ ان سے لکھے کی مراد یہ ہے کہ بنی آدم کے اعمال، بنی آدم کے اعمال و افعال جو ہم کرتے ہیں، اچھائیاں برائیاں، تو ان کی جو نگہبانی کرتے ہیں وہ، تو ان سے وہ جو لکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کیا، اچھا عمل کیا، برا عمل کیا، تو ان سے مراد وہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ان سے مراد لوح محفوظ میں
لکھے جانے والا جو قلم ہے وہ قلم مراد ہے، اور اس قلم کی وسعت، اس قلم کی لمبائی، اس قلم کی طول و عرض کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ قلم آسمان و زمین کے درمیان کی جتنی خالی جگہ ہے اتنا بڑا وہ قلم ہے۔ تو فرمایا کہ ایک قول سے مراد لوح محفوظ میں لکھا جانے والا وہ قلم ہے کہ جس پر اللہ نے فرمایا تھا کہ قلم لکھ، تو قلم نے کہا تھا کہ مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ازل سے ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ ساری سرگزشت لکھ دے۔ اس میں ہماری تقدیریں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، وہ سارا کا سارا موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک قلم سے مراد جو لوح محفوظ میں لکھا گیا جس سے وہ قلم ہے، اور ان کے لکھے سے مراد لوح محفوظ پر جو لکھ دیا گیا ہے وہ مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا کہ لکھ۔ وعرض گزار ہوا، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ابد تک ہوگا، آخر تک جو کچھ ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے۔ یہ ترمذی شریف کتاب القدر کی حدیث پاک ہے۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ قلم اور قلم کی تحریر، اللہ نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ اللہ نے قلم کی قسم اور ان کے لکھے کی قسم کو یاد فرمایا۔ جو چیز اہم ہوتی ہے، جو چیز اہمیت کا حامل ہوتی ہے، ان چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں دستور تو یہی ہے نا کہ بھائی اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کی قسم یہ کام تو کر، اچھا کام ہے۔ یعنی جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں اس کی ہماری نظروں میں قدر ہے، وقعت ہے، اہمیت ہے، اس لیے ہم ان کی قسم کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہے نا، ماں باپ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ خیر یہ مسائل اپنی جگہ۔ عرض یہ کہ ہماری نظر میں اور جن کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں ان کی نظر میں ان چیزوں کی اہمیت ہے، قدر ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلم کی اور قلم سے لکھے کی، قلم کی اور قلم سے لکھے کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قادر و قیوم ہے، وہ جو کہہ دے وہ ہونا ہے نا، وہ جو کہہ دے ساری دنیا اس کے کہے کے خلاف ہو جائے مگر اس کے کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی بدل اللہ کلام میں نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا ایک ہو جائے، ساری دنیا ایک ہو جائے، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ جو فرما دے ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے، ان یقول لہ تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی
چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو بندوں کے دلوں میں اس چیز کی اہمیت، اس چیز کی قدر و منزلت بندوں کے دل میں بیٹھ جائے. بندہ یہ سوچے کہ اگر کوئی عام انسان قسم یاد کر لے، قسم کھا لے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں، اور یہاں قسم کوئی عام انسان نہیں بلکہ خدائے قدیر جبار اٹھا رہا ہے. قسم عام انسان نہیں، قسم خدائے وحدہ لا شریک اٹھا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان کے لکھے کی. اس سے پتہ یہ چلا کہ قلم کی بڑی اہمیت ہے اور قلم سے لکھے کی بڑی اہمیت ہے. آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت کے ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو کاغذ و قلم کی اہمیت سے روشناس کرا دیا تھا. قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن کی آیتوں کو قلم کے ذریعے کاغذوں پر محفوظ کر لیا جاتا تھا. پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں نے دستاویز لکھنے کی ایک ایسی نظیر پیش کی جو اب سے پہلے دیکھنے سننے میں نہیں آئی تھی. کاغذ و قلم کی اہمیت جاننے ہی کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی آیات مقام نزول، شان نزول، ان تمام تر چیزوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو من و عن محفوظ کر لیا جاتا تھا. آج راویوں میں جھگڑے ہیں، کوئی کہتے ہیں یہ ثقہ نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، کوئی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، کوئی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں اس کے راوی کا معاملہ ایسا تھا، کوئی کہتے ہیں اس حدیث کے راوی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ نشے میں رہتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتے تھے، کسی کو بھولنے کی عادت تھی، بیماری تھی، نہ جانے الگ الگ باتیں. کاغذ و قلم کی اہمیت کو سمجھے کہ اس دور میں لکھا جاتا تھا تو من و عن یہ چیزیں ہم تک پہنچی. اگر لکھا نہ جاتا تو آج جس طریقے سے لوگوں کو ورغلانے کے لیے نئی نئی جماعتیں پیدا ہو گئی ہے، آج لکھے جانے کے باوجود یہ حال ہے، اگر لکھا نہیں جاتا تو کیا حال ہوتا. لکھے گئے تھے تو یہ حال ہے کہ آج 73 فرقوں میں لوگ بڑھ گئے. قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. مگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں حال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے تھامنے کا یہ طریقہ، کوئی کہتا ہے تھامنے کا یہ طریقہ، کسی نے کہا یہ طریقہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا یہاں پکڑنا چاہیے، کسی نے کہا نہیں وہاں پکڑنا چاہیے. رسی ایک ہے اور وہ رسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اس ایک رسی کو، اللہ کی رسی کو تھامنے کے لیے آج 72 حصوں میں لوگ بڑھ گئے. تو اگر کاغذ و قلم میں اس وقت یہ چیزیں نہ لکھی، کاغذ و قلم سے وہ چیزیں نہ لکھی جاتی تو آج حال کیا ہوتا، آج معاملہ کیا ہوتا. آج ایک ایک بزرگوں کے سوانے، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری، ان کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، ہم محدثین اعظام کی زندگی کو پڑھتے ہیں. آج یہ راویوں میں اختلاف، آج یہ حدیث فلاں، یہ حدیث فلاں، یہ ساری چیزیں کیوں کہ ایک ایک کی زندگی کو لکھا گیا ہے. یہ جس سے آپ روایت کر رہے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے حالات کیسے تھے، انہوں نے زندگی کیسے کیسے کہاں کہاں گزاری، ان کی پوری زندگی کو دیکھنے کے بعد اب ان کے ذریعے سے جو حدیث آئی ہے وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے یا حدیث ضعیف ہے، اس کے تعلق سے علماء فقہا بیان فرماتے ہیں. یہ حدیث حسن ہے یا اس کے راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، ان تمام تر وجوہات کو جاننا اور پہچاننا آج کے دور میں اگر صحیح و سالم پڑا تو کاغذ و قلم کی اہمیت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟
اب قرآن مجید کی آیات بینات اللہ فرماتا نون والقلم وما یسطرون، قلم اور ان کے لکھے کی قسم۔ جب ہم اور آپ اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی ایسی قسمیں یاد نہیں فرماتا، اس چیز کی قدر و منزلت کو، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اپنے بندوں کے سینوں میں ان چیزوں کی اہمیت کو نقش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسمیں یاد فرماتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان قلم اور تحریر دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو دور سے دور کیے جا رہے ہیں۔ وہ مسلمان کہ جب قید جو ہے جنگ کے بعد قید ہو کر کے آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ یہ رکھا تھا کہ اتنے لوگوں کو تم پڑھا دو، لکھا دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ ایک ایسا دور تھا کہ اسے پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا، پیسے نہیں تھے اور فدیے کے لیے کوئی مال و متاع نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے، جاؤ اتنے لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیا ضرورت تھی لکھانے پڑھانے کی، اور فدیہ اگر لیتے تو اتنا مال آتا، مجاہدین اسلام کے کام آتا، جنگجوؤں کے کام آتا، ان سے ہتھیاریں خریدی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانتے ہیں وہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اس لیے کہ ہم اپنی سمجھ و استطاعت اور فہم کے بنا پر بات کرتے ہیں، مگر جو نبی ہوتا ہے وہ وحی الہی کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جن کا عقل، جن کی ذہانت اور جن کا فہم، جن کا ادراک، جن کے سمجھنے کی صلاحیت عام انسانوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کاغذ و قلم کی اہمیت سے اپنے چاہنے والوں کو آشنا کیا۔ اے میرے چاہنے والوں، یہ علم، یہ کاغذ، یہ قلم، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ کیا ہے یہ چیزیں، ان کی اہمیت کیوں ضروری ہے، یہ چیزیں، یہ کاغذ و قلم ہے کیا، اس پڑھائی کا معاملہ ہے کیا، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے شریف کے سامنے ایک چبوترا بنا کر کے وہاں پر اصحاب صفہ کو بٹھایا اور کہا تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، کوئی مسائل پوچھنے آئے انہیں مسائل سے آشنا کرو، کوئی علم سیکھنے آئے انہیں علم سے آشنا کرو، کوئی عمل کرنے کے لیے کوشاں رہے انہیں عمل کی دعوت دو، انہیں ترغیب و ترہیب کرو، انہیں دین کی سب ان کے سینے میں بٹھاؤ۔ ان چیزوں کے لیے اسلام کا جو سب سے پہلا مدرسہ، جو سب سے پہلا جامعہ، جو سب سے پہلا دارالعلوم جنہیں کہا گیا ہے وہ اصحاب صفہ کی جماعت اور وہ صفہ کی جگہ ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی اہمیت کو سمجھایا، اور آج اللہ کے بندے، رسول کی امت، رسول کے چاہنے والے، ہمارے قوم مسلم آج بچہ 10 سال کا ہو کام پہ جاؤ، 12 سال کا ہو کام پہ جاؤ، اسکولوں سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے، مدارس سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے، مکاتب سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ بچہ 10-12 سال کا ہوا تو ماں باپ کی سوچ یہ رہتی ہے کہ بچہ کما کر لائے، بچہ کچھ کما کر لائے تاکہ گھر بار چلے، تاکہ میں آرام کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہی بچہ قوم کی امانت ہے، یہ بچہ قوم کی امانت ہے۔ اگر آج آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا بن جائے گا تو آپ کا بچہ، آپ کی اولاد قوم کے لیے ایک ایسا گائیڈ بن کر کے ابھرے گا، ایک ایسا رہبر و رہنما بن کر کے ابھرے گا کہ ان کے ذریعے سے آپ کی بھی بدحالیاں دور ہو جائیں گی اور قوم کی بھی بدحالیاں دور ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر آج ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خیر، ان تمام تر
باتوں کو, چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ, آپ جانتے ہیں حالات آج کے کیا سے کیا ہو گئے. کبھی سی اے کے نام پر, کبھی NRC کے نام پر, کبھی NPR کے نام پر, اور آج ابھی اس وقت SIR کے نام پر نہ جانے کن کن مسائل آلام اور کن کن کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے انسان کو گزرنا پڑ رہا ہے. یہ اس میں صرف یہ نہیں کہ مسلمان پریشان ہیں, اس میں سبھی پریشان ہیں اس میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ کہ خدا جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. خدا جو بھی کرتا ہے, ہمیں دنیا دار پر بھروسہ نہیں ہے, ہمیں کسی دنیا دار پر بھروسہ نہیں, ہمیں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر یقین کر لے اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ کل کو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی اللہ پر یقین کر لو کافی ہے, اب کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو سرکار کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا, کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو اللہ کے نام پر چھوڑ کر کے نماز کے لایا ہوں. حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالو, اسے باندھ دو اور اللہ پر بھروسہ کرو, نماز کے لیے آ جاؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر, ایک ہے تقدیر اور ایک ہے تدبیر. تقدیر بھی ہے اور تدبیر بھی ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, کھلا اللہ ہی رہا ہے. ہر ایک جو کھا رہے ہیں ہم سب اللہ ہی کھلا رہا ہے. رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. مگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ رزق دے گا, اللہ کھلائے گا, میں گھر پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں, تو یہ اس کی بھول ہے, یہ اس کی خطا ہے. تقدیر اپنی جگہ ہے, تدبیر اپنی جگہ ہے. تقدیر میں تمہارے کھانا ہے, رزق ہے, مگر وہ رزق کیسے آئے گا وہ تدبیر تمہیں کرنی ہے. کوئی پیڑ کوئی پودا زمین میں ہم کاشتکاری کرتے ہیں, کچھ لگاتے ہیں, وہ زمین سے نکلتا ہے, اس کی بیج کو زمین پر ڈالتے ہیں, پانی دیتے ہیں, اس کو کیڑوں سے مکوڑوں سے بچاتے ہیں, اور نہ جانے آج کے دور میں ان کو طرح طرح کے کیمیکل کھاد کے ذریعے سے اس کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں, تب جا کر کے اس میں پھل آتا ہے, پھول لگتے ہیں, پھر نہ جانے کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد تب جا کر کے وہ چیز وہ کھانا ہماری پلیٹ میں آتا ہے. اور پلیٹ میں آنے کے بعد بھی ایسا نہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے, ہاتھ سے اٹھا کر کے نوالے کو منہ میں ڈالنا پڑتا ہے, اور ڈالنے کے بعد جب جانے کے بعد رب کی قدرت, رب کی نعمت, رب کی رحمت کہ پھر وہ دانہ اندر جانے کے بعد ہمارے اعضاء اسے گلاتے ہیں, تب جا کر کے انسان کا پیٹ بھرتا ہے, انسان کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف تقدیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ تدبیر ہے. اب جو SIR ہے جس کے بارے میں آج تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے نا, ابھی موجودہ وقت میں میرے خیال سے 12 ریاستوں میں ہے نا SIR لاگو ہو چکا ہے, اور SIR جو لاگو ہونے والی جو پہلی ریاست ہے وہ ہے بہار. اب سوچ رہے ہو کہ حضرت یہ سب تقریر کرنے کی ضرورت کیا ہے نا, یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ہمارے یہاں. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں صرف دینی باتیں ہونی چاہیے, نماز روزے کی باتیں ہونی چاہیے. مسجد کے ذریعے سے قوم مسلم کے مفاد کی ہر باتیں ہونی چاہیے. جن باتوں سے قوم مسلم کو فائدہ ہو, قوم کو فائدہ ہو, ہر وہ بات ہونی چاہیے ہے نا. اور یہی طریقہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا ہے, یہی طریقہ سرکار کے جانثاروں نے دیا ہے, یہی طریقہ ہمارے اکابرین نے دیا ہے. چاہے وہ عقیدے کی بات ہو, چاہے وہ اعمال کی بات ہو, چاہے وہ افعال کی بات ہو, اور چاہے وہ معاشرے کی بات ہو, معاشرے میں رہنے کے حوالے سے ہو. خیر, اب یہ کر رہا تھا کہ اس وقت 12 ریاستوں میں
SIR جو ہے وہ لاگو ہو چکا ہے۔ SIR کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ SIR کا جو فل فارم ہے، میں اس کو ہمارے ایک دوست نے دیا مجھے کہ حضرت اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے ان چیزوں پر گفتگو۔ تو اس میں لکھا ہے کہ اسپیشل انٹینسو ریویژن ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے یعنی خصوصی گہری نظر ثانی۔ اب دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے مقصد چاہے جائے کہ ہم اس کو منفی انداز میں لیں، مثبت انداز بھی، مثبت پہلو بھی اس کا ایک ہے۔ بہت سے لوگ انتقال کر گئے ہیں، ان کا ووٹر لسٹ میں نام ابھی تک موجود ہے۔ بہت سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، یہاں رہنے والے تھے دوسری جگہ چلے گئے۔ آپ کے یہاں ہے کہ نہیں، بہت سے لوگ سورت رہنے چلے گئے، سورت والے یہاں رہنے آ گئے، بہت سے لوگ یہاں کے دوسرے شہروں میں چلے گئے، ہے نا، تو نقل مکانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں کہ دو جگہ پہ ووٹر لسٹ میں نام ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے نا، ضرورت کے تحت بھی یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی جہاں رہ رہے ہیں وہاں بھی راشن پانی ہونا ضروری ہے، تو لوگ یہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ ابھی کے دور میں کیا ہو گیا کہ ان تمام تر چیزوں کو خارج کرنے کے لیے کہ بھائی جو انتقال کر چکا ہے اس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے تو وہ نظر ثانی کے ذریعے سے اس کا نام ہٹا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ کسی کی دو جگہ پہ ووٹر لسٹ میں نام ہے تو جو اوریجنل ہے وہاں رکھا جائے اور جہاں اوریجنل نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جائے۔ کوئی نقل مکانی کر چکا ہے، یہاں تھا پہلے اب دوسری جگہ جا چکا ہے تو یہاں سے ووٹر لسٹ اس کا نام ہٹا دیا جائے۔ یہ چیزیں اچھی بھی ہیں، ایک مثبت پہلو بھی ہے کہ نہیں، یہ منفی پہلو نہیں ہے۔ ہم اگر صرف منفی پہلو کو دیکھیں گے کہ نہیں غلط ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ایک پہلو نکل سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے فائدے مند بھی ہے۔ ابھی دیکھیں NRC کا معاملہ آیا، ہمارے لوگوں کے جو ڈاکومنٹس تھے کتنے بگڑے تھے، سب کے سدھر گئے الحمدللہ، سب کے بہتر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے۔ اب یہ چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوگا کہ جو صحیح ہے، جن کے کاغذات صحیح ہیں اور جو بالکل شہریت رکھتے ہیں وہ بالکل وہاں پہ رہیں گے، ان کا کوئی معاملہ، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ بس یہ کہ کچھ شناختی کارڈ وغیرہ آپ کو دکھانے، انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو آگے ہوگی۔ اور جو لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، جن کا ووٹر لسٹ میں دو جگہ نام ہے، تو جہاں پر صحیح اس کا نام ہے، جہاں پر وہ اپنی پہچان دکھا پائے گا وہاں پر اس کا نام رہے گا، اور جہاں پر پہچان نہیں دکھا پائے گا وہاں سے اس کا نام ہٹ جائے گا، وہاں سے اس کا نام ہٹ جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے لیے منفی بھی نہیں ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے۔ منفی تو کیا ہے؟ منفی یہ ہے کہ جو اپنی شناختی کارڈ دکھا نہ پائے، اس میں کچھ کمی بیشی رہ جائے، حالانکہ اس کے لیے بھی تاریخ دی گئی، اس کے لیے بھی مہلت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا نام اس میں نہیں آ پا رہا ہے تو اتنے دن کی مہلت ہے، اتنے دن میں آپ اس کو اپنے ذریعے سے اپیل کر کے اپنا عریضہ پیش کر کے اپنے نام کو سدھروا سکتے ہیں۔ آپ کے نام کا نام ہٹا دیا گیا تو آپ کا نام دوبارہ واپس میں لوٹوا سکتے ہیں۔ یہ چیزوں کے لیے بھی آپ کو وقت دیا جائے گا، وقت دیا گیا ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ SIR ہے، SIR کا پروگرام جو ہے یہ بہت اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ غفلت برتنا یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو میں نے مثبت پہلو بتا دیا آپ کو کہ بہتری بھی ہے نا، لیکن اگر ہم نے یہاں پر غفلت برتی، کیونکہ ہماری قوم میں غفلتی کا معاملہ بڑا آتا ہے، ارے دیکھیں گے نا ہو اینڈ ٹائم پہ کیا دیکھا جائے گا، ہے نا۔ میں نے پہلے کہا تقدیر بھی ہے اور تدبیر بھی ہے نا، اس لیے تقدیر کے ساتھ تدبیر کا بھی سے بھی کام لیجیے، اپائے کیجیے اپنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں ہم نے غفلت برتی تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں آپ کا حق رائے دہی جو ہے، جسے آپ ووٹ دینا کہتے ہیں، وہی ہمارے اس ملک میں شہری ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے نا۔ جو ہم ووٹ دیتے ہیں تو کیونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہاں پہ سبھی جو ہے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو اب یہاں پر جو ہے
ہمارے ملک میں جو ہے شہری ہونے کا جو سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ووٹر ہے، ووٹ دینا ہے۔ اس لیے آنے والے وقت میں جن کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہے وہی شخص ملک کا شہری مانا جائے گا۔ SIR کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جس کا نام ووٹر لسٹ میں شامل رہے گا آنے والے لمحات میں، کیونکہ میرے خیال سے اس کی تاریخ جو ہے وہ آخری تاریخ 7 فروری ہے غالباً، یعنی 7 فروری کے بعد اب آپ عرضی بھی دے نہیں سکتے، آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے، ایسا معاملہ آ جائے گا۔ جس کا نام خارج کر دیا گیا ہے وہ خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بارے میں تھوڑی دیر گفتگو آگے ہوگی انشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور SIR جو ہے آپ کے مہاراشٹر میں بھی لاگو ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے کہا 12 ریاستوں میں، جس میں گجرات ہے، مدھیہ پردیش ہے، اتر پردیش بھی غالباً، مغربی بنگال ہے، بہار میں تو ہو چکا، اور تمل ناڈو ہے، اور پانڈوچیری ہے نا، ان سب چیزوں میں، انڈومان نکوبار ہے، ان جگہوں میں جو ہے SIR کا کام شروع ہو چکا ہے۔ اب جانتے ہیں آپ بہار میں جو SIR ہوا تو لگ بھگ 65 لاکھ لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے غائب کر دیا گیا۔ کتنے لاکھ لوگوں کا؟ صرف ایک چھوٹے سے ریاست سے 65 لاکھ لوگوں کا نام ووٹر لسٹ سے غائب ہو گیا تھا، مگر پھر وہ واپس آ گیا کچھ وجہ۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارے پاس آدھار کارڈ ہے، آدھار کارڈ ابھی تو دور ایسا کہ آدھار کارڈ ہی ہر جگہ مسٹ ہے نا، کیونکہ آدھار کارڈ میں کیا ہوتا ہے؟ انگلی کا جو ہے پرنٹ ہے، انگلی پرنٹ ہے، آنکھوں کا جو ہے اس کی پرنٹ ہے، یہ تمام تر چیزیں ہیں، تو سب سے مسٹ آدھار کارڈ ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن والوں نے آدھار کارڈ کو ہی جو ہے ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا نام آدھار کارڈ میں ہے نا، آدھار کارڈ ہمارا ہے، اب ووٹر لسٹ میں ہمارا نام نہیں آیا تو پتا چلا کہ بھائی تمہارا آدھار کارڈ نہیں مانا جائے گا، تم گھر کو جاؤ، تمہارا نام ووٹر لسٹ سے کٹ کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے لگ بھگ 60 سے 65 لاکھ لوگ ان کا نام جو ہے ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا۔ پھر کچھ اچھے وکلاء جو سپریم کورٹ میں اس بات کو لڑے، اور پھر سپریم کورٹ نے ان کے تمام تر داؤ پیچوں کو دینے والے لوگوں کا بار بار اس کے تعلق سے جو ہے احتجاج کرنا، ان کو دیکھ کر کے آدھار کارڈ کو ماننے کی جو ہے انومتی دے دی۔ اب حال یہ ہے کہ جب مانا گیا آدھار کارڈ کو، تب جا کر جن کا نام جا چکا تھا ان کا نام واپس آیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے جو معاملات ہیں، یہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی پھر سے آدھار کارڈ کا نام اس کو مانیتا اسے ختم کر دی جائے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کو مضبوط کرنا ہے۔ پاسپورٹ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، آدھار کارڈ ہے، پین کارڈ ہے، اپنا ووٹر جو ہے ایپک کارڈ ہے، اور دیگر چیزیں جو اپنے گھروں کے اور زمینوں کے کاغذات ہیں، ان تمام تر چیزوں کو ہم لوگ سب میں ایک نام، ایک جیسا نام، ان تمام تر کاغذات کو نکال کر رکھنا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ کل کو حالانکہ ان چیزوں میں سے اگر آپ ایک بھی چیز دکھا دیتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کب کون سا پیترا بدل لیا جائے، کب کون سے معاملات آ جائیں، ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت غفلتی برتتے ہیں۔ ہمارے پہلے تو میں نے کہا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور ان کے لکھے کی۔ اللہ نے قلم کی اور قلم سے لکھے کی قسم کو یاد فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ تمہیں قلم کی اور کاغذ کی، ان کے لکھے کی اہمیت کا تمہارے دل میں جو ہے جگہ راسخ ہو جائے کہ یہ قلم ہے کیا اور ان کے لکھے کی اہمیت ہے کیا۔ ہم قلم سے بھی دور ہیں، لکھائی پڑھائی سے بھی دور ہیں۔ ہمارے لوگ انگوٹھا چھاپ، بہت سے لوگ کیا ہیں، اب ان کا نام عبد الرزاق کو رزاق کر دیا، رزاق کو زیڈ سے کر دیا، کوئی زے سے کر دیا، کوئی جی سے کر دیا، جو بھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ میرا نام برابر ہے۔ اب جب وہ جاتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ بنانے کے لیے تو ایک چھوٹی سی اسپیلنگ کے ذریعے سے ان کا کام نہیں ہو پاتا ہے۔
ہے نا. تو یہ ہماری اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجئے, بچوں کو پڑھائیے. دینی تعلیم بھی ضروری ہے, دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. آج کے دور میں دونوں چیزیں ضروری ہے. خالی بچوں کو 15 سال 12 سال ہو جائے تو کام پہ مت لگائیے. ہاں, بچوں کو ایسا نہیں کہ نوکری ملے گی تبھی پڑھائیں گے, یہ ضروری نہیں ہے. تعلیم صرف اس کا نام نہیں کہ نوکری ملے گی تو جو ہے کرایا جائے, یہ اس کے لیے تعلیم درست نہیں ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں سے جہالت ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, آپ کو معلوم چلے گا کہ سرکار کے زمانے کو اور سرکار سے پہلے کے زمانے کو, سرکار سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا گیا ہے نا. حالانکہ سرکار کا زمانہ دور اسلام کا زمانہ ہے نا, ایمان والا زمانہ ہے, اسلام کا زمانہ ہے. تو اسلام کے اپوزٹ میں کفر ہے. اسلام کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ علم کے اپوزٹ میں جہالت ہے, جاہل کے اپوزٹ میں عالم ہے. تو جہالت کے اپوزٹ میں علم ہوا اور اسلام کے اپوزٹ میں کفر ہوا. تو حضور سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ زمانہ کفر کا زمانہ ہونا چاہیے, حالانکہ ہے وہ, مگر اسے کفر کا زمانہ نہیں, اسے دور جاہلیت کا زمانہ کہا جا رہا ہے نا. کیوں؟ وجہ یہ کہ جہاں جو انسان اپنے ذہن, فراست, عقل و فہم اور علم سے اللہ کو نہیں پہچانا وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. ہاں, تو اگر رب کو نہ پہچان پایا, رب کو پہچانے کا کیسے؟ اپنے علم سے, ادراک سے, فہم سے, ہے نا, عقل سے. تو جب اس کے پاس جب اللہ کو پہچانا نہیں تو پتہ چلا اس کے پاس علم نہیں, اور جب علم نہیں تو جہالت. اس لیے حضور کے زمانے سے پہلے کے زمانے کو دور کفر نہیں, دور جہالت قرار دیا گیا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. یعنی اللہ کو ماننے والا, رسول کے نقش قدم پر چلنے والا, وہ علم والا ہے, علم رکھنے والا ہے, علم سے شغف رکھنے والا ہے, عالموں سے محبت کرنے والا ہے, عالموں کی صحبتوں میں بیٹھنے والا ہے. اور جو اللہ کو نہ پہچان پایا, جو رسول اللہ کی تعلیمات سے آراستہ نہ ہوا, تو فرمایا کہ وہ جاہلوں کی صحبت والا ہے, جاہل ہے, جاہلوں کی صحبت میں رہنے والا ہے, جاہلوں کی سنگت اختیار کرنے والا ہے. لہذا اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھی اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیجیے. یہ تو ہوئی بات تعلیم کے تعلق سے. اب رہی بات کہ بھئی کرنا کیا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو BLO ہے نا, یہی بولتے ہیں, تو یہ گھر گھر آئیں گے. ابھی جب شروع ہو چکا ہے کام تو ہر گھر آئیں گے, ہر گلی کوچے میں آپ کے گھر پہ آئیں گے اور آپ کو ایک ایک فارم دے کر کے جائیں گے, ہے نا. اب جب فارم میں نے پڑھا اس میں کہ ایک 6 نمبر کا فارم ہے, ایک 7 نمبر فارم ہے, ایک 8 نمبر فارم ہے, ایک فارم درستگی کا ہے, ایک فارم تبدیلی کا ہے, اور ایک فارم جو ہے آپ کو اپنے تعلق سے بتانے کا ہے. خیر جو بھی ہے, وہ آئیں گے, فارم دے کے جائیں گے. تو فارم کو آپ کو اچھے سے پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا ہے تو کسی پڑھے لکھے کے پاس جا کر کے اس کو سننا ہے, اور پھر اس کو اچھے سے اگر آپ کو بھرنا آتا ہے تو بھرنا ہے, اور نہیں آتا ہے تو کسی پڑھے لکھے کے پاس جا کر کے بھرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتا یہ کہ ہم تو فارم بھر دیتے ہیں, یا اس سے کہتے ہیں بھائی بھر دو, وہ BLO والا وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں بھر دیے, اس میں نہ آپ کے نام کی اسپیلنگ کو دیکھتے ہیں وہ. اور ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ آپ نے صحیح بھی دیا ہے تو غلط کر دے, صحیح بھی دیا ہے تو غلط کر دے, اور غلط کر دیا گیا, وہ چلا گیا, آپ نے تو ایک دم نشچنت ہے آپ کہ بھائی میرا کام ہو گیا, وہ چلا گیا. اور جب وہ لکھ کر کے ادھر سے ووٹر کارڈ آپ کا بن کر گیا, اس میں نام غلط ہے, نام اس میں کیا ہے آپ کا, اس کی کمی بیشی کچھ ہے, غلط ہے, تو اب آپ کو 1 مہینے کا وقت دیا جائے گا, اتنے سے اتنے تاریخ کے اندر آپ کو اس نام کو درست کرنا, اپیل کرنی ہے آپ کو. اور اگر آپ اپیل نہ کر پائے, آپ سے ہو نہیں پایا, تو پھر کیا, جب 7 فروری کو جو سب کا کاٹ کٹا کے جو 1 نمبر والا آ جائے گا, اچھی فہرست کہ اس میں کون رہے گا, کون جائے گا, اس میں اگر آپ کا نام نہیں آیا تو پھر اب آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے, آپ عریضہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اب بتائیے کہ آپ اپنی شہریت کھو دیں گے, ہم اور آپ اپنی شہریت کھو دیں گے. تو کرنا کیا ہے, تھوڑا
शांति के साथ, सोच विचार के साथ, अहसन तरीके से इन निकात को पढ़ना है ना। फॉर्म को पढ़िए, किसी अच्छे से पढ़वाइए और उसके बाद उसको अच्छे से भरने के बाद आप उसको जो है जमा कर दीजिए। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो मैंने पहले कहा कि कुछ मियाद दी गई है ना, और कुछ दस्तावेजात भी कि क्या क्या लगेंगे। तो इसमें दिया गया है कि नंबर 1 पर मरकजी रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा पेंशन अदायगी का सर्टिफिकेट, ये आप दे सकते हैं। हुकूमत, मकामी इदारा, बैंक, डाकखाना या LIC की तरफ से जारी करदा कागज़, आर्डर, सर्टिफिकेट वगैरह जो है आप दे सकते हैं। पैदाइशी सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, मंजूर शुदा बोर्ड की तालीमी सर्टिफिकेट है, मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट है, जंगलाती हक का सर्टिफिकेट है, ज़ात कास्ट का सर्टिफिकेट है, NRC है ना, शहरियत रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ वहाँ के लिए है जहाँ NRC नाफिज है ना। तो ये तमाम पर जो दस्तावेजात जो बयान किए गए, बताए गए, इनमें से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रही बात के SIR की जो कैटेगरी है वो क्या है, इसको बिल्कुल जहन में रखिए और इस पर जो है अमल करना है। नंबर 1 पर जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 1 जुलाई 1987 से पहले की है और उनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें किसी तरह का कोई भी कागज दिखाना नहीं है ना। जिनका नाम 1 जुलाई 1987 से पहले की है, जिन लोगों की पैदाइश और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, तो उनको किसी की तरह कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। 2003 की वोटर लिस्ट में नाम होना ही उनकी शनाख्त का सबूत माना जाएगा, यानी वोटर लिस्ट का नाम ही उनका बुनियादी दस्तावेज जो है वो माना जाएगा। एक पहली कैटेगरी उनकी हो गई कि जो 1 जुलाई 1987 से पहले जिनकी पैदाइश हुई है और 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है। दूसरी कैटेगरी है जिन लोगों की पैदाइश 1 जुलाई 1987 ही की हो मगर उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है। पैदाइश तो 1 जुलाई 1987 से पहले की है मगर 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो उनको क्या करना है, तो कहा कि उनको अपनी पहचान के लिए, शनाख्त के लिए ये जो 11 दस्तावेजात जो बयान किए गए, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, यानी मसलन बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट वगैरह वो दिखाना होगा, है ना। कोई एक ही कागज उनकी शनाख्त के लिए काफी होगा, ठीक है, जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। और नंबर 3 पर है ये उन लोगों के लिए जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 के बाद है, 1 जुलाई 1987 के बाद और 1 दिसंबर 2004 से पहले हुई है, तो उनको जो है शनाख्त के लिए मज़कूरा 11 दस्तावेजात में से कोई एक दस्तावेज और वालिदैन में से किसी एक का कोई भी सर्टिफिकेट कागज, मतलब वोटर लिस्ट का नाम वगैरह जो है या पासपोर्ट वगैरह जो है वो उनको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली वालों के लिए टेंशन नहीं, दूसरे वाले के लिए क्या है कि वो अपने वालिदैन में से किसी एक का दिखाएंगे, और तीसरी वाले में क्या है कि वो अपने वालिदैन में से किसी एक का दिखाएंगे, है ना। और चौथी जो कैटेगरी है, यानी उसमें वो अपना भी दिखाएगा और अपने माँ बाप में से किसी एक का। और जो चौथी कैटेगरी है जिनकी पैदाइश 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, वो लोग अपनी शनाख्त के लिए तमाम जो 11 दस्तावेजात हैं इनमें से कोई एक दस्तावेज, अपना कोई एक शनाख्ती कार्ड और साथ ही साथ अपने माँ और बाप दोनों के कम से कम एक कागज उनको दिखाना जरूरी रहेगा, ठीक है। तीसरी वाले में माँ बाप में से किसी एक का दिखा दे हो जाएगा, चौथी वाले में दोनों का, माँ और बाप दोनों का कम से कम एक कागज जो है अपने कागज के साथ आपको दिखाना है। इसके ताल्लुक से जो हमारे जानकार लोग हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमारे लिए मनफी नहीं है,
خراب نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے، یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے، لیکن اپنے کاغذ کو ہم کو اور آپ کو درست کرنا ہے نا، اپنے کاغذ کو، اور نام اگر جب بھی لکھیں کسی اچھے پڑھے لکھے سے اس کو لکھوائیں، اپنے سامنے بٹھا کر کے کہ اس میں کچھ کمی بیشی رہے تو فوراً بتائیں کہ یہاں پر یہ نہیں یہ آئے گا، یہاں پر اسپیلنگ میں یہ کمی بیشی ہے، اس کو اچھے سے دیکھ کر کے لکھائیں، ان کاموں کو، ان کاغذات کو بنائیں، اللہ نے چاہا تو یہ بلا بھی، یہ مشکل بھی ہمارے سروں سے ٹل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے جو اصل ہوتا ہے انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ تو وہ ہیں خواجہ غریب نواز کے بٹھائے لوگ ہیں ہم لوگ، آج سے نہیں، اللہ اکبر، ہندوستان میں تو اسلام کا جھنڈا شاہ بدی الدین مدار کے ذریعے سے اور حضرت مالک بن دینار کے ذریعے سے، تمل ناڈ کے سرزمین پر دیکھیں تو حضرت عکاشہ بن محزن حضرت تمیم انصاری کے ذریعے سے، اور یوپی کی سرزمین پر دیکھیں تو سید سالار مسعود غازی کے ذریعے سے، اور اپنے راجستھان کی سرزمین پر دیکھیں تو ہند کے بادشاہ سرکار غریب نواز کے ذریعے سے، آج سے نہیں کئی سو سال پہلے سے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کاغذات کو درست کرنا ہے۔ آج کی تقریر کا مقصد یہی تھا کہ آپ جاگرک ہو جائیں، غفلتی نہ برتیں، ان چیزوں پر دھیان دیں، توجہ دیں۔ وقت بہت کم ہے، اس وقت کی نزاکت کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے تمام تر پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے، ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔